PWDs یعنی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے چیکس کی تقسیم CM پیکیج کے تحت، اور حوشے سے آنے والے ہمارے اسپیشل گیسٹ محمد اظہر صاحب اور عابدہ بہن کے لیے اسپیشل ریلیف پیکیج کی تقسیم کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اظہر صاحب اور عابدہ بہنوں صاحبہ، ان کے لیے اسپیشل کیش ایوارڈ ہے، یہ دونوں کے لیے۔ مستحق افراد اور بیوام یتیموں کے لیے مختلف پیکیجز اور سلائی مشین، ویل چیئرز فار PWDs، اس کے علاوہ ہاسپٹل میں ڈیزرونگ پیشنٹس کے لیے فری میڈیسنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اب میں بسط احترام سوشل ویلفیئر آفیسر ڈسٹرکٹ گانچ ہے جناب غلام نبی صاحب سے ملتمس ہوں، آپ آئیں اور استقبالیت خطاب فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، شروع رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے۔ برادر محترم جناب سعید شمس الدین صاحب، کوآرڈینیٹر وومن ڈیولپمنٹ چائلڈ رائٹ ہیومن رائٹ گلگت بلتستان، قابل محترم عزت مآب جناب ڈپٹی کمشنر صاحب گانچے، میرے حوشے سے آئے ہوئے دو میرے خصوصی مہمان اظہر اور عابدہ، افسران، میڈیا کے دوستوں، اور سب سے بڑھ کر میرے اسپیشل پرسن کے عہدیداروں، اسپیشل پرسن کے لوگوں، میرے دور دراز سے آئے ہوئے بہنوں، آپ سب کو میرا سلام۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے، میں اپنی جانب سے، ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہماری اس فنکشن کو رونق بخشا۔ جناب والا، ڈپٹی کمشنر کا اگر نام نہ لے لیں، جس دن آپ یہاں تشریف لایا، مجھے بلایا اور باقاعدہ اسپیشل پرسن کے بارے میں مجھ سے بریفنگ لی، جناب والا آپ کی کوششیں، میری محنت انشاءاللہ اس علاقے میں ان اسپیشل پرسن کے خدمات کے لیے، ان کی سروس کے لیے اللہ نے زندگی دی، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ گھر گھر جا کے معذوروں میں ڈسٹریبیوشن کیا ہے، میرے میڈیا کے دوستوں بھائیوں کو بخوبی معلوم ہے۔ 5 بیڈ ریسٹ پیشنٹ کے لیے، معذور اسپیشل پرسن کے لیے میں میڈیسن بھی دے رہا ہوں، اور چیکس بھی ساتھ ریلیف بھی میں ان کے گھروں میں جا کے میں دے رہا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا، پسند نہیں کرتا میں کسی کا نام لے لوں۔ اللہ گواہ ہے، جہاں بھی بحیثیت انسان کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو، کسی کے اوپر بھی کوئی پریشانی ہو، میں اور میرا ٹیم ان کے گھر تک جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، میں صرف اور صرف رمضان پیکیج میں تھرو ڈپٹی کمشنر میں کوئی بھی 1 روپیہ اگر میں کسی کو دیتا ہوں، میں اپنے ڈپٹی کمشنر کو آن بورڈ رکھتا ہوں۔ تھرو ڈپٹی کمشنر صرف رمضان میں 6,50,000 روپے کا میں نے لوگوں میں، غریبوں میں، اسپیشل پرسن میں نے سامان تقسیم کیا۔ میرے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، میرے پاس لنکیج ضرور ہے، میں کنوینس کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کا کرم ہے، میں نے رمضان میں ہی صرف 6,50,000 روپے کا میں نے لوگوں کو راشن تقسیم کیا۔ کمال الدین قمر صاحب نے، مجھے بعد میں پتہ چلا، میرے سیکریٹری کو، کمشنر صاحب کو ڈیٹیل میں تفصیل سے ایک لیٹر لکھا تھا، اس میں سارے ذکر کیا تھا جو میری صرف 2 مہینے کی جو محنت، کوششیں
तो 6,50,000 रुपये का राशन देने पड़ता। जनाब वाला, आज की इस तकरीब में 16,50,000 रुपये का चेक्स स्पेशल पर्सन में पर हेड 27,500 के हिसाब से, और ये CM पैकेज के तहत है सर। बाकी कैश अवार्ड जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए हम दे रहे हैं 3 लाख रुपये आज आपके हाथों से उनको दे देंगे। उसमें आप चेयरमैन हैं, बैतुल माल का जो AD है वो हमारे मेंबर से है, तो उसकी सिलेक्शन भी हम मुख्तलिफ़ तरीके से कर लेते हैं। तो 3 लाख रुपये हम कैश अवार्ड दे देंगे। और परसों आपने मुझे टेलीफोन किया, 5 मिनट में मैंने आपके हुक्म के तहत हुशे के अजहर और आबिदा के लिए रिलीफ और 5-5 हज़ार रुपये का, और आइंदा के लिए मैंने ज़कात के चेयरमैन जनाब सालिक साहब से रिक्वेस्ट की, तो इंशाअल्लाह आइंदा उनकी तरफ से भी हर 6 महीने के बाद 5-5 हज़ार रुपये उनको मिलते रहेंगे। जनाब वाला, मैं एक 3 खातून मेरे पास आज से कोई 2 महीना पहले तशरीफ लाई, तो उन्होंने बताया सर किसी को अंदर नहीं भेजना है। मैंने अपने रनर से कहा कि आपने किसी को अंदर नहीं भेजना है। मेरे पास रोई, तो मैंने उसी वक्त एक डोनर को बुलाया, यहाँ का लोकल है, 35,000 रुपये उसने दिया। फिर मैंने गोकल वालों से मैंने लिंकेज पैदा किया, तो इस वक्त वो बायोलॉजी में कराकरम यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रही है, और पर मंथ जो ना गोकल वाले उनको 16,000 रुपये पर मंथ रुपये भेज रहे। जनाब वाला, मैं गरीबों की मदद, इंसानियत की खिदमत को अपने इबादत समझता हूँ। अल्लाह ताला ने उसका जज़ा बहुत दिया है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब आपका एडमिनिस्ट्रेशन का मैं जितना शुक्रिया अदा कम है। 6 सालों से मेरा तबका इम्तियाज़ के लिए मेरा रिकमेंड हो रहा है, 6 सालों से, ये कम नहीं है। इंशाअल्लाह जनाब वाला आपका ताउन रहा तो इन स्पेशल पर्सन के लिए, गांछे के उन गरीब बेबस बच्चों के लिए एबिलिटी उनके अंदर है, निखार उनके अंदर है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से, तो उनको उनकी खिदमत करने में इंशाअल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर में मैं जनाब सईद शमसुद्दीन साहब कोऑर्डिनेटर आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब वाला आप सूबाई सतह पे आप मीटिंगों में होती है, आपके पास पावर से, तो इन गरीब बेबस बच्चों के लिए हर जगह स्किल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका तहे दिल से, खुसूसन इन तमाम भाइयों का, स्पेशल पर्सन का दूर दराज से आए हैं, तो इन सब का मैं अपनी तरफ से, मेरे सेक्रेटरी की तरफ से, इदारे की जनाब तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। मैं आ रहा था तो मेरे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया अभी, तो उसने एक मैसेज आप लोगों को करने के लिए मुझे बताया है, वो मैं आप तक पहुंचाएंगे। मेरे गांछे के खुसूसी अफराद और डिप्टी कमिश्नर साहब गांछे और तकरीब में तशरीफ़ रखने वाले शुरका, मीडिया के भाइयों, आप सबको मेरा सलाम। आज मैंने आप लोगों के दरमियान बैठना था, लेकिन मसरूफियात की वजह से इस तकरीब में शिरकत नहीं हो सका, लेकिन मैं गिलगित में ज़रूर हूँ, लेकिन आप तमाम मेरे नज़रों के सामने है। मैं हमेशा हर वक्त, हर लम्हा, हर मोड़ पर
خصوصی افراد کی خدمت میں پیش رہوں گا. خدا ہم سب کا حامی اور ناصر. اللہ حافظ. بندے اور میرے اسپیشل پرسنز کے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. آج میں جس مقام پر ہوں وہ جناب سوشل ویلفیئر آفیسر جناب غلام نبی صاحب اور جناب سیکریٹری سوشل ویلفیئر جناب رحمان شاہ صاحب اور دیگر ہمارے معذور بہن بھائیوں کی دعاؤں اور ان کی محنت اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے یہاں پر ہوں. آج میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی سوشل ویلفیئر کا اور جناب آغا خان رورل سپورٹ پروگرام جناب راحت صاحب کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ ہم نے بھی اسپیشل پرسنز کے لیے بھی مختلف پروجیکٹ کے تحت گھر گھر جا کر، اور نبی صاحب نے بھی گھر گھر جا کر تقریباً ہر اسپیشل پرسن کے لیے مختلف ریلیف پیکیج اور کیش اماؤنٹ میں ہم ان تک پہنچاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اسپیشلی جناب رحمان شاہ صاحب سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور غلام نبی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ صرف یہ ایونٹ نہیں، تقریباً آج سے 6-7 سالوں سے جب سے میں نے یہ جوائن کیا ہے تب سے نبی صاحب اسپیشل پرسن کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سیکریٹری اور ان کے اسٹاف جب بھی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہت شکریہ. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. کہ 2% کا مطلب یہ ہے کہ 52 کمیٹیاں 104 آدمیوں کو ہر 6 مہینے کے بعد ہماری طرف سے زکوٰۃ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے بھی یہ ریگولر پیسے ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یعنی یونیورسٹی میں بلتستان یونیورسٹی ہے، کالجوں میں ہے، گرلز کالج، قراقرم یونیورسٹی، جہاں ہمارے جو طلباء طالبات پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص وظیفہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو ابھی ہم بلتستان یونیورسٹی کو تقریباً 20 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، تو یہاں خپلو سے جو گانچے سے جو وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے. تو دینی مدارس کا بھی ہے، جہیز کا بھی وہ ہے. جہیز کے مد میں بھی یعنی 2% کوٹا ان کے لیے مخصوص ہے. باقی انشاءاللہ ابھی میں نیا آیا ہوں تو میری کوشش پوری ہوگی. میں نے پورے ضلع کا دورہ کیا ہے اور میں نے خود جائزہ لیا ہے. انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ سارے لوگ کمپنسیٹ ہوں، جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ اور خصوصاً مخصوص افراد جو ہے ان کو جو ہے کمپنسیٹ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید شمس الدین صاحب کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم، جناب بہادر سالک صاحب چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی، اور MSDHQ صاحب، ڈاکٹر صاحب اور آپ دیگر جتنے بھی خصوصی افراد ہیں، السلام علیکم. ابھی نبی صاحب یہاں سے غالباً اندر گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا انعقاد کیا. اور آج تک میرا جتنا بھی تجربہ رہا ہے، میں مختلف ضلعی سربراہان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. گلگت بلتستان کے تقریباً تمام ڈویژنز جو ہیں ان میں کام کر چکا ہوں. تو ایک بات میں آج نبی صاحب کی موجودگی میں کہوں گا کہ نبی صاحب جتنا جو ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہے، جو اپنے کام کو کام نہیں عبادت سمجھ کر سر انجام دیتا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا ہے. تو نبی صاحب کے ہمارے ہاں ویسے اصول یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ایک چیز کی روایت پڑی ہوئی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، چاہے اس کا اس طرف ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن نبی صاحب نے اپنا جو شعبہ چنا ہے وہ انہوں نے بالکل اپنی طبیعت کے مطابق چنا ہے، اور وہ چیز آپ کو نظر بھی آتی ہے کہ جس ڈیڈیکیشن سے وہ اپنا کام کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جو اپنی خدمات گنوائی، اگر وہ صرف ان کی 1 سال کی خدمات لے لیں تو ہمارے دیگر اضلاع کے 10 سال کی جو خدمات ہیں جو لوگوں نے کی ہوئی ہیں وہ اس کے برابر نہیں آتی. تو اس پہ نبی صاحب آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. دیگر یہ ہے کہ آپ لوگ جو خصوصی افراد یہاں پہ آئے ہیں تو ہماری اور نبی صاحب کی خاص کر شروع دن سے ہی انہوں نے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنے وہ عزم کا ادا کیا کہ ہم آپ کی مزید مدد کرنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے آج کی تقریب رکھی، جس کا یہ بڑے دنوں سے ہمیں کہہ رہے تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم یہاں پہ آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہمیں. تو یہ آج سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے بھی ہو جاتی. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ نبی صاحب سے بھی باقی لوگوں سے بھی آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے
کہ یہ جو نیک کام ہے اس میں جس قسم کا بھی تعاون آپ کو بحیثیت ڈپٹی کمشنر ہماری طرف سے مل سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. جو معذور لوگ ہیں وہ تمام لوگوں کی توجہ کے مستحق ہیں. دین اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے معاشرے کے اندر جو محروم لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. امیر لوگوں کے اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے ان کے مال میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے حق ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے محروم ہیں اور جو معاشرے کے سائل لوگ ہیں. تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں امیروں کے سامنے سوال کریں گے کہ میں غریب تھا، تم لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تم لوگوں نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں معذور تھا، تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی. امیر لوگ جواب دے رہے تھے کہ اے پروردگار تیری ذات ہر چیز سے مستغنا ہے، تو بے محتاج ہے. تو آپ نے فرمایا الفقراء عیالی، یہ جو معذور لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو محروم لوگ ہیں وہ میرے بچے ہیں، وہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ تمہارا امتحان ہے. کسی بھی معاشرے کو جب تک وہ فلاحی ریاست نہیں بنے گا تب تک وہ معاشرہ خوشحال نہیں بنے گا. ایک دوسرے کا غم کھانا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، میرے زندگی کا مطلب اوروں کے کام آنا. حکیم شیراز شیخ سعدی فرماتا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. ہم نے جو طریقت سمجھا ہے وہ ہم نے کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ طریقت لوگوں کی، معذوروں کی، محروموں کی، ضرورت مندوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی خدمت میں چھپا ہوا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بچہ جب اسکول بھیجتا ہے شروع دن سے اس کا دعا یہی ہوتا ہے کہ درد مندوں سے، غریبوں سے محبت کرنا. ہماری دعائیں ہماری شروع کی ماں باپ کی طرف سے، بچے کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کا امتحان ہے جو صحت مند ہیں، یہ امتحان ہے جو امیر ہیں، جو امتحان ہے جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے کے جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں، جتنے بھی معذور لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے توجہ کے مستحق ہیں. قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے جائیں گے اور ہمارا معاشرہ پھلتا پھولتا اس وقت ہوگا جب کوئی غم میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی ننگا صحیح نہیں سوئے گا، کوئی اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں پریشان حال نہیں سوئے گا. وہاں پر گاؤں کے لوگ بہت سے ہماری تنظیمیں نام کے بنے ہوئے ہیں. ہمارے کتنے بھی این جی اوز ہیں یہاں پر، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بڑے بڑے این جی او ہیں جنہوں نے غریبوں کے لیے بڑا کام کیا ہے. یقیناً ان کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عہدے سے نوازا ہے، بہت بڑی پیشے سے نوازا ہے. لیکن جتنا خرچہ ان غریبوں کے خدمت کے لیے معاشرے نے، اسٹیٹ نے، مختلف اداروں نے تنظیمیں بنایا ہے، تنظیم پر جتنا خرچہ ہوتا ہے اس کا عشر عشیر بھی اصل مستحق تک نہیں جاتا. تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. مستحقین کا یہ جو دائرہ ہے میرے خیال میں یہ تو بہت کم ہے، گانچے میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اس کو زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لحاظ سے جناب غلام نبی صاحب جنہوں نے اپنی تقریر میں آپ نے دیکھ لیا کتنا ولولہ اس کے دل میں تھا، اس کا جذبہ کتنے دل میں تھا. میں بہت سے سینٹروں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن جتنا جذبہ اور جتنا ولولہ اور جتنا ڈیڈیکیشن
یقیناً اس کے دل میں ہے، اپنے پیشے کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہی نہیں بلکہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آپ کا یہاں پر جب معذوروں کا، غریبوں کا نام لیتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ آواز ان کا پھٹا جا رہا تھا اور اس کا دل بھرا ہوا آواز آ رہا تھا، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایسے آدمی کو اس کام کے لیے چنا ہے جو اس کام کے لیے انتہائی مناسب ہی نہیں بلکہ وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ وسیع کریں گے، یہ جو معذوروں کا ہے، غریبوں کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھ سے جو ہوگا میں ان غریبوں کے لیے، ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، جو ہمارے معذور لوگ ہیں، جو ہمارا خواتین ہیں، جو ہمارے مرد لوگ ہیں، جو معاشرے کا، ان معذور لوگوں کو ہم نے معاشرے کے مفید پرسن بنانا ہے، اسپیشل پرسن کو ہم نے مفید پرسن بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ مختلف جگہوں پر اسکل ڈیولپمنٹ کے، ابھی میرے تقریباً 4 یا 5 ماشبروم میں اور باقی جگہوں پہ ٹوٹلی تقریباً 7 یا 8 وومن ووکیشنل سینٹر میں نے قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں یہ تیار ہو جائیں گے، اس میں ہم مشینیں لگا لیں گے، اس میں ہم نیٹنگ کے سامان لگا لیں گے، اس میں خدا کرے انشاءاللہ ہمارے پاس وسائل ہو جائیں تو ہم ہر سینٹر کے لیے کوئی تربیت کرنے کے لیے کوئی ملازم ہم بھرتی کریں گے، وہاں پر آپ لوگوں کو نیٹنگ سکھائیں گے، سوئنگ سکھائیں گے، کوکنگ سکھائیں گے، کمپیوٹرائزنگ سکھائیں گے، الیکٹریشین سکھائیں گے، جو کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایک چیز سے اگر معذور ہے تو وہ طاقت کسی اور میں دیا ہوتا ہے اس کی جسم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔